بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر امریکہ کے سرکاری دورے پر روانہ ہو چکے ہیں۔ یہ دورہ کن حالات میں ہو رہا ہے، اس کی ٹائمنگ کیا ہے، اس کے حوالے سے کیا باتیں کی جا رہی ہے، اس دورے میں کون سے اہم معاملات زیر بحث آ سکتے ہیں، اور یہ دورہ کیا ان حالات میں کرنا ضروری تھا جب فلسطین کے اندر حماس اور اسرائیل کے درمیان ایک جنگ جاری ہے اور مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے۔ اس پر کریں گے بات کہ ان کے دورے کو کنٹروورشل کرنے کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ جن کا ڈنڈا تگڑا ہوتا ہے وہ پاکستان سے باہر جا کر بھی لوگوں سے اپنی بات منوا لیتے ہیں۔ شوکت ترین نے سینٹ کی نشست سے استعفیٰ دے دیا، لیکن یہ استعفیٰ انہوں نے دبئی میں سینٹ کے چیئرمین صادق سنجرانی کو پیش کیا۔ تو صادق سنجرانی کیا اتفاق سے دبئی گئے ہوئے تھے یا وہ اسپیشل اس مقصد کے لیے دبئی گئے اور وہاں جا کر انہوں نے شوکت ترین سے استعفیٰ لیا؟ یہ بڑی اہم بات ہے۔ اس کے پیچھے بھی ایک لاجک بیان کی جاتی ہے، اور وہ لاجک یہ ہے کہ خان صاحب کے جتنے کیبنٹ کے لوگ تھے یا دائیں بائیں یا جو بھی ان کے لوگ ساتھ ہیں، وہ چونکہ آہستہ آہستہ ایک کر کے ان سے الگ ہو رہے ہیں یا الگ کیے جا رہے ہیں۔ تو شوکت ترین پاکستان کیوں نہیں آئے؟ پاکستان کے سابق وزیر خزانہ ہے، انہوں نے استعفیٰ دے دیا، پی ٹی آئی چھوڑ دی، سیاست چھوڑ دی، تو وہ اپنا استعفیٰ چیئرمین سینٹ کو پوسٹ بھی کر سکتے تھے، لیکن سب نے دیکھا، دنیا نے دیکھا کہ دبئی میں صادق سنجرانی نے ان سے ملاقات کی اور ان سے استعفیٰ لیا۔ بات صرف اتنی نہیں ہے، صادق سنجرانی کے بھائی 15 سال سے سینڈک منصوبے کے ہیڈ لگے ہوئے تھے، ان کو راتوں رات ہٹا دیا گیا ہے۔ اس کی کیا وجہ بنی ہے؟ یہ سب سے کم عمر ایم ڈی تھے سینڈک پروجیکٹ کے، اور یہ اس وقت سے پہلے جب صادق سنجرانی ابھی سیاست میں بہت زیادہ نمایاں نہیں ہوئے تھے، ان سے بہت پہلے اس منصوبے کے سربراہ لگائے گئے تھے، لیکن ان کے حوالے سے کافی کنٹروورسی رہی ہیں، جن میں اسلام آباد کے اندر ایک رہائش گاہ کا معاملہ جو کہ عدالت تک گیا اور اس سے وہ رہائش گاہ خالی کرائی گئی، اب ان کو نوکری سے ہٹا دیا گیا۔ صادق سنجرانی جنہیں اسٹیبلشمنٹ کا بڑا ہی خاص الخاص بندہ سمجھا جاتا ہے، اور یہ اس وقت منظر عام پر آئے جب 2017 میں مسلم لیگ نون کی حکومت گرائی گئی اور بلوچستان کے اندر ایک نئی پارٹی کا قیام مارز وجود میں آیا جس کا نام باپ تھا۔ اب باپ کی اکثریت جو ہے وہ مسلم لیگ نون کا حصہ بن چکی ہے۔ 2-3 لوگ رہ گئے جن میں صادق سنجرانی، خالد مکسی اور سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان قدوس بزنجو، یہ کچھ نمایاں شخصیات ہیں جو ابھی تک کسی جماعت میں نہیں گئی اور ابھی تک باپ پارٹی کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ تو ایک طرف وہ اس سروسز دے رہے ہیں کہ شوکت ترین سے جا کے استعفیٰ لے رہے ہیں، اور دوسری طرف ان کے بھائی کی چھٹی ہو جاتی ہے۔ تو یہ پاکستان کی سیاست کا ایک ایسا راز ہے جو کہ تھوڑا سا غور کرنے پر سب کو اس کے بارے میں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ اس کے علاوہ مسلم لیگ نون اور استحکام پاکستان پارٹی کے درمیان سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ آج بھی ایک ملاقات ہوئی ہے، اور ایک فہرست جو ہے وہ باقاعدہ طور پر مسلم لیگ نون کو دی گئی ہے، جس میں استحکام پاکستان پارٹی نے قومی اسمبلی کی 20 اور صوبائی اسمبلی کی 44 نشستیں ڈیمانڈ کی ہیں۔ ایک نشست کراچی سے ڈیمانڈ کی گئی ہے تحریک استحکام پاکستان کے لیے، اور 19 نشستیں پنجاب سے ڈیمانڈ کی گئی قومی اسمبلی کی، اور 44 صوبائی اسمبلی کی نشستیں پنجاب سے ڈیمانڈ کی گئی ہیں۔ تو کل ملا کے استحکام پاکستان پارٹی جہانگیر ترین، علیم خان اور وہ لوگ جو کہ عمران خان کے سابقہ دور میں اتحادی بھی رہے اور ان کی جماعت کا حصہ بھی رہے، وہ سب اگر ملا جلا کر بھی دیکھیں تو یہ کوئی 50-60 لوگ بنتے ہیں، جس کا مطلب یہ کہ بڑی کوششوں کے باوجود بھی جو کنگز پارٹی بنانے کی کوشش کی گئی اس میں کوئی زیادہ کامیابی نہیں ملی۔ لیکن ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو عمران خان صاحب کو چھوڑ چکی ہے اور ابھی تک کسی سیاسی جماعت کا حصہ نہیں بنی، ان میں بھی کوئی 250-300 سابق پارلیمنٹیرین شامل ہیں۔ اور نواز شریف نے پیپلز پارٹی کے خلاف بیان بازی سے اپنے لوگوں کو روک دیا تھا، لیکن بلاول بھٹو صاحب کی ایگریشن اور ان کے بڑھتے ہوئے حملوں کو دیکھتے ہوئے اب پارٹی کے کچھ لوگوں نے پیپلز پارٹی کے خلاف کمر کس لی ہے اور ان کو جواب دینا شروع کر دیا ہے۔ لیکن جو پارٹی قیادت ہے وہ اب اس بات پر اصرار کرے کہ پیپلز پارٹی کے بیانات کا، بیانیے کا، الزامات کا کوئی جواب نہ دیا جائے۔ اس کے علاوہ کیا الیکشن کی تاریخ بدل دی گئی ہے؟ ایک اچانک خبر سوشل میڈیا پر شیئر کی گئی اور اس کے بعد اس پر وی لاگس ہوئے، ٹیلی ویژن پر وہ خبریں چلی کہ جی الیکشن جو ہے وہ 8 فروری کی بجائے اب یہ مارچ میں ہوگا۔
تو پتہ چلا کہ یہ خبر درست نہیں ہے. الیکشن کمیشن میدان میں ہے اور اس نے وضاحت پیش کی کہ ایسا بالکل نہیں ہے, یہ خبر غلط ہے, الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے, اور جب بھی کوئی خبر اس حوالے سے آئے گی تو الیکشن کمیشن کے ترجمان جو ہے وہ بتائیں گے کہ وہ کیا شیڈول ہے. ابھی الیکشن کمیشن کو شیڈول دینا ہے, اور جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ 14 دسمبر کو یا اس کے آس پاس الیکشن کمیشن الیکشن کا شیڈول جاری کرے گا. لیکن ایک اور خبر بڑی امپورٹنٹ ہے, اور وہ خبر یہ ہے کہ معروف صحافی عمران ریاض جو کہ ہمیشہ خبروں کی زینت بنتے ہیں, پچھلے کچھ عرصے سے وہ آف سکرین تھے, ان کو گرفتار کیا گیا, اس کے بعد وہ لاپتہ ہو گئے, اور پھر وہ 3-4 ماہ بعد انہیں وہ منظر عام پر آئے. تو انہوں نے آج ایک انٹرویو دیا. جب وہ منظر عام پر آئے تھے تو وہ بول نہیں پاتے تھے, وہ خاصے کمزور تھے, صحت بڑی گری ہوئی تھی, تو لگتا یوں تھا کہ ان کی جو قوت گفتار ہے, بولنے کی طاقت ہے, وہ ختم ہو گئی ہے. وہ کسی بات کا جواب نہیں دیتے تھے, اور جواب دیتے ہوئے خاصے ہکلاتے تھے, اٹکتے تھے. تو اچانک ہی ان کا ایک انٹرویو منظر عام پر آیا, ان کے اپنے اس وکیل کے ہمراہ, جس وکیل نے ان کی بازیابی کے لیے کوشش کی, میاں اشفاق ایڈوکیٹ, وہ ان کے دوست بھی ہیں اور وکیل بھی ہیں, اور وہ پی ٹی آئی کے بعض حلقوں میں وہ ایکسیپٹیبل ہے, اور بعض حلقے انہیں ایجنسیوں کا بندہ قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ملی بھگت سے ہے. لیکن اس انٹرویو کو دیکھنے کے بعد یہ لگتا ہے کہ عمران ریاض صاحب بول سکتے تھے, لیکن وہ اپنی رہائی کے بعد شاید بولنا نہیں چاہتے تھے, یا ان کے بولنے پہ پابندی تھی, یا وہ ایسی صلاحیتوں کے حامل ہے کہ انہوں نے کسی کو یہ پتہ نہیں چلنے دیا کہ وہ بول سکتے ہیں, لیکن انہوں نے نہ بولنے کا جو اپنا جیسچر ہے وہ برقرار رکھا, جسے عرف عام میں کہتے ہیں, اگر کوئی آسان لفظوں میں کہے کہ وہ ایکٹنگ کر رہے تھے, کہ رہائی کے بعد وہ یہ ظاہر کر رہے تھے کہ ان سے چونکہ بولا نہیں جا رہا ہے اس لیے وہ ٹیلی ویژن پر نہیں آ سکتے. اگر وہ رہائی کے فوراً بعد بات چیت شروع کرتے تو ان پر یہ دباؤ یقینی طور پر آتا کہ وہ ٹی وی اسکرین پر آئیں یا اپنا ویلاگ کریں, اور اسی طرح جس طرح ان کی گمشدگی سے پہلے یا گرفتاری سے پہلے وہ دبنگ طریقے سے پی ٹی آئی کے موقف کو ایڈوکیٹ کرتے تھے اور اسٹیبلشمنٹ کے اوپر خاصے تبرے بھیجتے تھے, اسی طرح کے ویلاگس کو شروع کریں. تو انہوں نے نہ بولنا مناسب سمجھا, یا ان کو اس شرط پر چھوڑا گیا تھا, یا ان کی کسی سے کمٹمنٹ تھی کہ آپ نے کوئی بات نہیں کرنی. تو اب کچھ ہفتوں کے بعد اچانک یہ پتہ چلا کہ وہ فر بولتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی آہستہ آہستہ بولنا شروع کرے, پہلے ایک جملہ پھر 2 جملے. پچھلے 3-4 دفعہ جب وہ ان کی ویڈیوز آئی تو وہ صرف پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے تھے, اور کوئی بھی اس کے علاوہ بات نہیں کرتے تھے. اب اچانک ایک ویلاگ, وہ بھی 1 گھنٹے سے زیادہ, اور اس میں وہ فلوئنٹ طریقے سے بولے, اور چونکہ بڑے عرصہ انہوں نے ہکلانے کی جو ہے وہ یا ہکلاتے رہے, میں اداکاری تو نہیں کہوں گا, لیکن تاثر یہی مل رہا ہے کہ وہ خاصے مشاق قسم کے اداکار ہیں. تو وہ اب اچانک بولنا شروع ہو گئے. تو میں آپ کو بتاؤں گا انہوں نے کیا بات ہے کہ ان کا ایک پوڈ کاسٹ بھی سامنے آیا یوٹیوب پر, اور میاں اشفاق علی کے ساتھ ہی آیا, کچھ انہوں نے اہم انکشافات کیے. تو یہ بھی ایک ٹاک آف دی ٹاؤن ہے کہ عمران ریاض صاحب کی جو زبان ہے واپس آ گئی ہے, اب وہ فر بول رہے ہیں, اور جو شخص کل تک پاکستان زندہ باد کے علاوہ کوئی نعرہ نہیں لگاتا تھا وہ آج پوری روانی اور جافشانی کے ساتھ اسکرین پر واپس ہوا ہے. تو اب اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ جلدی اپنا جو ہے وہ کسی چینل پہ ہوں گے یا کسی اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر بات کریں گے. گو اس کے اندر انہوں نے یہ اشارہ دیا کہ کوئی چینل مجھے نہ لے کیونکہ وہ مجھے افورڈ نہیں کر سکتا. لیکن میرا گمان پہلے بھی تھا, اب بھی ہے کہ کچھ لوگ ان کے ساتھ ہیں جو ان کے رابطے میں, اور ان کو کسی ٹی وی چینل پہ واپس لانے کے لیے ان کی کوششیں جاری ہیں. تو اللہ کرے وہ ٹی وی پہ واپس آئے. تو انہوں نے گفتگو کیا کی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں, لیکن چونکہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے آرمی چیف کا دورہ امریکہ, اس میں حیران کن طور پر معروف صحافی کامران خان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا, اور انہوں نے کہا کہ پچھلے 8 سالوں میں یہ پہلے آرمی چیف ہیں جنہوں نے امریکہ کا سرکاری دورہ کیا ہے. اس سے پہلے نومبر 2015 میں جنرل راحیل شریف نے امریکہ کا سرکاری دورہ کیا تھا, اس کے بعد جنرل آصم منیر امریکہ گئے ہیں. تو ہماری جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق اکتوبر 2022 میں جنرل باجوہ بھی امریکہ گئے تھے, اور وہ کچھ عرصہ وہاں پہ کوئی 8-10 روز وہ رہے تھے.
اس سے پہلے وہ عمران خان صاحب جب امریکہ گئے تھے، ان کی ملاقات ڈونلڈ ٹرمپ سے ہوئی تھی، اس وقت بھی آرمی چیف ان کے ہمراہ تھے۔ تو 2 دورے تو جنرل باجوہ صاحب کے ہمارے علم میں ہے، لیکن اتنے معروف صحافی کا یہ دعویٰ کرنا کہ جی 8 سال بعد یہ سرکاری دورہ، تو وہ یہ کہنے کی کوشش کرے کہ جنرل باجوہ کے جو دونوں دورے ہیں وہ آفیشیل نہیں تھے، یعنی وہ سرکاری دورے نہیں تھے یا ان کو آفیشلی مدعو نہیں کیا گیا تھا، وہ کسی وفد کا حصہ بن کر گئے تھے۔ لیکن جو آخری دورہ انہوں نے کیا تھا اکتوبر 2022 میں، اس کے بارے میں تو جو یوتھیے ہے وہ تو ماتم کرتے ہیں کہ جنرل باجوہ جو ہے وہ امریکہ گئے ہی اپنی ایکسٹینشن کروانے کے لیے ہیں۔ لیکن یہ بات بھی سب جانتے ہیں، اور اب ان کے کئی لوگ یہ بتا چکے ہیں کہ جنرل باجوہ کو تو خود عمران خان صاحب کئی بار جو ہے وہ ایکسٹینشن کی آفر کر چکے تھے۔ اور کل پرویز خٹک نے ایک انٹرویو دیا، انہوں نے کہا جی کہ 2 بار تو میں ہی آفر لے کر گیا تھا کہ آپ کو ایکسٹینشن دے دیتے، لیکن جنرل باجوہ نہیں مانتے تھے۔ تو جنرل باجوہ پھر ایکسٹینشن لینے کے لیے امریکہ کیوں جائیں گے؟ تو ایک تو یہ سمجھ میں نہیں آئی کہ اس کے اندر کیا وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ راحیل شریف کے بعد یہ پہلا سرکاری دورہ۔ تو جنرل باجوہ کو انہوں نے کیوں اس میں سے رول آؤٹ کیا کہ وہ سرکاری دور پر نہیں گئے تھے؟ اگر وہ سرکاری دور پر نہیں گئے تھے تو پھر جنرل باجوہ پر تو یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ امریکیوں کے بڑے دوست ہیں، اور امریکیوں نے ان کے کہنے پہ عمران خان کے خلاف ایک لیٹر بھیجا جو کہ سائفر تھا، اور وہ عمران خان نے لہرایا، اور پھر عمران خان کو حکومت سے لات مار کے باہر نکال دیا گیا۔ تو یہ ساری کنٹروورسی جو ہے وہ اس وقت اس لیے یاد آ رہی ہے کہ جی چونکہ جنرل عاصم منیر امریکہ چلے گئے، اور امریکہ وہ ان حالات میں گئے جب ایک بہت بڑی ظلم کی ایک داستان لکھی جا رہی ہے فلسطین کے اندر، اور میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ یہ دورہ ان حالات میں ہی ہونا چاہیے تھا، اور یہ وہ موقع ہے جب دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ امریکیوں سے اس معاملے پر بات کرنے سے کترا رہی ہے، ان کو اس معاملے میں کنونس نہیں کر پا رہی کہ یہ جو حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ جاری ہے اس کو کسی طریقے سے روکا جائے۔ تو یہ بڑا اہم دورہ ہے، یہ تو ایک گولڈن اپرچونٹی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عاصم منیر صاحب جا رہے ہیں، اور ایک بڑے عرصے کے بعد جا رہے ہیں۔ اس میں فلسطین کا مسئلہ ہے، پاکستان سے جو افغانیوں کا انخلا ہے اس کا مسئلہ ہے، ایک جو ایگریمنٹ کیا تھا طالبان نے کہ جب وہ اقتدار میں آئیں گے تو ان کی سرزمین غیر ملکیوں پر حملے کے لیے استعمال نہیں ہوگی۔ پاکستان پر درجنوں حملے ہو چکے ہیں، اور پاکستان کے اندر ہر دہشت گردی کی بڑی کارروائی کے پیچھے، بلکہ چھوٹی کارروائی کے پیچھے بھی آپ کو افغانی نظر آتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، اور کہ طالبان نے غیر ملکی اس لیے کہ وہ ظاہر ہے وہ کالعدم تنظیم ہے، پاکستان سے بھاگے ہوئے لوگ ہیں، ان کو پناہ دے رکھی ہے، اور وہ پاکستان کے اندر دہشت گرد کارروائیاں کرتے۔ تو یہ اس انٹرنیشنل معاہدے کی خلاف ورزی ہے، اور جس کا یعنی ضامن پاکستان بھی ہے، اور امریکہ اس کا مین سٹیک ہولڈر ہے۔ تو یہ ان کو بتانا بڑا ضروری ہے، اور شاید وہ یہی جاننا چاہتے ہیں کہ اس وقت صورتحال کیا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے سیاسی حالات تو ہے، لیکن پتہ نہیں ان کا اس معاملے سے کوئی تعلق ہے کہ نہیں ہے۔ میرا نہیں خیال کہ جنرل عاصم منیر پاکستان کے سیاسی حالات کسی طریقے سے بھی ان سے ڈسکس کریں گے۔ اس کے علاوہ امریکی صدر بائیڈن جب سے اقتدار میں آئے ہیں، انہوں نے پاکستان میں کسی یعنی سٹیک ہولڈر سے، سربراہ سے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ ہاں سب تے روز ٹیلی فون سرانے بیٹھے رہتے سن، کان لگا کے کب امریکی صدر کال کریں گے، اور پاکستان کے جو اس وقت فارن افیئرس کو دیکھتے تھے معیز یوسف، وہ روز امریکی حکام کے منتیں ترلے گوڈے پھڑنا کہ ایک فون کر لو، بائیڈن سے کہیں کہ عمران خان کو ایک دفعہ فون کر لیں، اور پھر وہ جادو ٹونے، عملیات، پتلے جلانا، یہ سب کیا گیا کہ کس طریقے سے امریکی صدر جو ہے وہ ان کو فون کر لیں عمران خان کو، لیکن عمران خان کو وہ فون کال نہیں آئی۔ اب یہ حقیقت ہے یا کوئی فسانہ ہے؟ کیونکہ جن کے فون کال کا وہ انتظار کرتے رہے، انہی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ان کے سرپرست ہیں، اور یہ جو کچھ کرا رہے ہیں امریکہ کرا رہا ہے، اور امریکہ نے ہی نواز شریف کو اقتدار سے نکلوایا تھا، اور عمران خان کے اقتدار میں آنے میں مدد دی تھی، اور وہ تمام لوگ جنہوں نے نواز شریف کو مل کر اقتدار سے نکلوایا تھا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے، وہ تمام جو طاقتیں ہیں وہ بعد میں عمران خان صاحب سے ناراض ہو گئیں، اور عمران خان صاحب نے ان کو اونائڈ کیا، سعودی عرب، یو اے ای اور چائنا اور امریکہ۔ اب چائنا، یو اے ای اور سعودی عرب، ان سے پاکستان کی فوج نے اپنے تعلقات ریسٹور کر لیے ہیں، بحال کر لیے ہیں، بہتر کر لیے ہیں۔ امریکہ رہتا ہے، تو امریکہ کے ساتھ آپ کے معاملات کو ٹھیک کرنے کی ایک گولڈن اپرچونٹی ہے۔ بے شک لوگ جذباتی ہیں، اور ہونا چاہیے،
فلسطین کے معاملے کے اوپر، لیکن یہ ہمیشہ معاملہ جو ہے بات چیت سے حل ہوتے ہیں۔ جماعت اسلامی اس کی سخت مخالفت کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا ہے سینیٹر مشتاق نے کہ ان حالات میں دورہ غیر مناسب ہے، جب دنیا بھر کے آزاد ممالک اسرائیل کو فلسطینیوں کو قتل عام کا لائسنس دینے پر امریکہ سے سفارتی احتجاج کر رہے ہیں، اپنے آپ کو امریکہ سے ڈسٹنس کر رہے ہیں، لیکن پاکستان کے آرمی چیف امریکہ جا رہے ہیں اور امریکہ سیکورٹی کونسل میں دنیا بھر کے مقابلے میں اسرائیل کے دفاع کے لیے کھڑا ہے۔ اسرائیل کو سیاسی، سفارتی، معاشی تعاون اور اسلحہ فراہم کر رہا ہے، تو پاکستانیوں کے دل بیت المقدس کے لیے، فلسطین کے لیے، غزہ کے لیے زخمی ہے، تو ان حالات میں دورہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ ان کا موقف ہے، ان کا پوائنٹ آف ویو ہے، لیکن یہ بہت جو میکسیمم لوگ ہیں وہ اس دورے کو بڑا امپورٹنٹ سمجھ رہے ہیں کہ دس از رائٹ ٹائم، گولڈن اپرچونٹی۔ کوئی دنیا کا اس وقت جو مسلم ملک کا سربراہ ہے وہ بائیڈن کے ساتھ براہ راست بات نہیں کر سکتا، وہ امریکی آرمی چیف سے نہیں مل سکتا، وہ سیکرٹری دفاع کے ساتھ بات نہیں کر سکتا۔ ان میں سے بہت سے لوگ سیکرٹری خارجہ، سیکرٹری اسٹیٹ یہ دورے کر رہے ہیں عرب ممالک کے، لیکن امریکہ کے اندر بیٹھ کے امریکہ سے بات کرنے کا جو موقع ہے وہ جنرل عاصم منیر کو ملا ہے، تو ان کے لیے بڑا ہی امپورٹنٹ ہے، اور انہوں نے ہمیشہ پاکستان کے لیے اب تک جتنے کام کیے ہیں، 1 سال ہو گیا ان کو اقتدار میں ہوئے، اور وہ 1 سال بعد جا رہے ہیں، وہ پہلے بھی جا سکتے تھے۔ بہت سے لوگ، بہت سے آرمی چیفز کے بارے میں یہ لوگوں کو معلوم ہے کہ وہ جیسے ہی آرمی چیف بنتے ہیں تو پہلے 6 ماہ میں دورہ ہو جاتا ہے، بات ہو جاتی ہے، لیکن اس دفعہ ایسا نہیں ہوا۔ جنرل عاصم منیر نے پاکستان کے اندرونی حالات کو بہتر کرنے کے بعد جو ہے وہ اب وہ امریکہ جا رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اس میں انٹرنیشنل معاملات ہیں، اور خراب تعلقات کی جو ریپیئرنگ ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، کہ امریکہ سے اگر پاکستان کے تعلقات بہتر ہوتے ہیں، بہت سارے تحفظات ہیں، لیکن بہت دوستی بھی رہی ہے پاکستان اور امریکہ کی، اور اس سے تعلقات کو ٹھیک کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ پاکستان کی جو ٹریڈ کا بڑا حصہ ہے، یعنی جو سب سے زیادہ ایکسپورٹ ہوتی ہے پاکستان کی، وہ امریکہ میں ہوتی ہے، اور اب اس کے اندر بڑا تعطل آیا ہوا، تو یہ ایک اچھا موقع ہے اور کہ وہ اس معاملے کو ٹیک اپ کریں گے۔ اب آ جاتے ہیں اس اگلی خبر کے اوپر، جو کہ دوسری بڑی خبر ہے، اور وہ ہے عمران ریاض کی واپسی کے حوالے سے اور ان کے ہونے والے انٹرویو کے حوالے سے کچھ انہوں نے اہم انکشافات کیے ہیں۔ اب وہ چونکہ ایک عرصے کے بعد فر بولنے لگے ہیں، تو ان کا جو پوڈ کاسٹ تھا وہ بڑا ہی، یعنی ظاہر ہے ان حالات میں شروع ہوا ہے کہ جب وہ پہلی بار اپنی رہائی کے بعد ان کو، یا بازیابی کے بعد وہ ان کو گفتگو کا موقع ملا ہے۔ ٹریٹ کیا جائے، یا کسی کو بھی ٹریٹ کیا جائے ایسے جیسے کہ وہ اس ملک کا دشمن ہے۔ کس کی یاد سب سے زیادہ آئی؟ یاد تو اللہ کی آئی سب سے زیادہ۔ کوئی دن ایسے ہوتے ہیں جس میں ماں کی یاد آتی ہے زیادہ، کوئی ایسے ہوتے ہیں جس میں باپ بہت یاد آتا ہے۔ مجھے اپنے والد کا پتہ ہے، اور وہ چیز مجھے تکلیف دیتی تھی۔ میں جانتا تھا کہ میرا باپ گھر نہیں بیٹھے گا۔ سوچا تھا کہ یہ ہو جائے گا؟ ہاں پتا تھا۔ یہ سوچا تھا کہ اتنا لمبا ہو جائے گا؟ یہ آئیڈیا نہیں تھا مجھے۔ ایئرپورٹ پہ میں نے جب گرفتاری دی تھی تو مجھے لگتا تھا کہ جیسے ہوتا ہے نارملی ویسے ہی ہے، تو مجھے نہیں آئیڈیا تھا کہ یہ اتنا ڈریگ ہو جائے گا اور اتنا لمبا چلا جائے گا۔ مرضی ہے۔ دن گزار رہا تھا، 142 دن بڑے لمبے ہوتے ہیں۔ مجھے 142ویں دن تک پورا یقین تھا کہ لوگ، وہ کہتے ہیں کہ تکلیف زیادہ تب ہوتی ہے جب کوئی اپنا مارتا ہے، تو یہ جملہ اگر پی ٹی آئی کے لوگ سمجھتے پہلے تو 9 مئی کا واقعہ کبھی نہ ہوتا، کیونکہ جن عمارتوں کے اوپر حملہ ہوا، جن لوگوں کے اوپر 9 مئی کو حملے کیے گئے، وہ بھی اپنے ہی تھے اور مارنے والے بھی اپنے تھے۔ اسی بات کی تکلیف ہے اور اسی بات کا دکھ ہے۔ یوٹیوب پر پوڈ کاسٹ کے لیے دیے گئے پہلے انٹرویو میں، جو کہ میاں اشفاق علی جو ان کے وکیل بھی ہیں، ان سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ جب میں پہلے دن آپ کو ملا تو زندہ لاش کی طرح تھا۔ ابھی یہ خود ان کو احساس ہے کہ وہ زندہ لاش تھے، یا لوگوں نے ان کو بتایا کہ وہ زندہ لاش تھے۔ انہوں نے کہا جی میری حالت تو بہت گئی گزری تھی، اور میں بالکل ہی یعنی بات نہیں کر سکتا تھا۔ یہ ان کا اپنا موقف ہے، کیونکہ وہ جب ملے تھے تو اس کے بعد وہ
لگا یہی تھا کہ وہ بول نہیں سکتے، اور جس نے بھی ان سے بات کی، ملنے گیا، اس نے آ کے یہی رپورٹ کی کہ یہ تو اس کی بولنے کی صلاحیت جو ہے وہ ختم کر دی گئی، یہ دوبارہ کبھی بات نہیں کر سکے گا۔ تو اس پر ظاہر افسوس بھی ہوا کہ ایسا ظلم تو نہیں کرنا چاہیے تھا، اور ان کی بازیابی کے بعد بھی سارا جو شبہ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر شک گیا، اور شک کیا بہت سے لوگوں کو یقین ہے کہ ان کو ایجنسی نے اٹھایا۔ 9 مئی کے فسادات جب ہوئے تھے اس کے 2 دن کے بعد ہی گرفتار ہوئے تھے، اور یہ سیالکوٹ ایئرپورٹ سے باہر جانے کی کوشش کر رہے تھے، اور انہیں سیالکوٹ سے گرفتار کیا گیا، پھر وہاں پہ تھانہ کینٹ اور سیالکوٹ جیل لے جایا گیا، اور 15 مئی کو پولیس نے عدالت کو بتایا کہ عمران ریاض صاحب تحریری خلف نامہ جمع کروا کر جیل سے رہا کر دیے گئے ہیں، اور اب وہ پولیس کی تحویل میں نہیں ہے۔ یہ ان کی اس کے بعد پھر یہ کسی کو نہیں ملے، عدالتوں میں درخواستیں ان کے والد نے جمع کرائی، وکیلوں نے جمع کرائی، ان کی بازیابی کے لیے بہت زیادہ یعنی ایفرٹس کی گئی۔ لاہور ہائی کورٹ کے پاس یہ کیس تھا، انہوں نے کئی مہینے کیس سنا، اور پھر 26 سپٹمبر کی لاسٹ ڈیٹ دی گئی تھی کہ ان کو بازیاب کرایا جائے، اور پھر یہ عدالت کے حکم پر بازیاب ہو گئے، لیکن یہ پتہ نہیں چلا کہ وہ کس کے پاس تھے۔ رہائی کے بعد عدالت کو بتایا گیا کہ جناب وہ گھر پہنچ گئے ہیں، انہیں کس نے اغوا کیا، کس نے گرفتار کیا، جیل میں رکھا، یہ بات انہوں نے نہیں بتائی، اور نہ انہوں نے اب اس انٹرویو میں بتائی ہے۔ لیکن انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حراست کے دوران یہ چیز مجھے زیادہ فیل محسوس ہو رہی تھی کہ میں اس ملک کا غدار نہیں ہوں، اور میں نے کوئی راز نہیں چرائے، اور میں کوئی ملک دشمنوں کے ساتھ نہیں ملا ہوا، اور میں کوئی ایسی بات بھی نہیں کر رہا جو کہ اس ملک کے نظریات کے خلاف ہے۔ اگر عمران ریاض صاحب کا موقف دیکھیں تو کہتے ہیں میں قید میں تھا، اور پھر 1 گھنٹے سے زیادہ کے انٹرویو میں ان کو لکنت بھی آئی، چونکہ اتنا عرصہ وہ لکنت کی ان کو عادت پڑ گئی ہوئی ہے ہکلا کے ایک آدھ جملہ بولنے کی، تو اس دوران بھی انہوں نے 3-4 مرتبہ ہکلاہٹ کا مظاہرہ کیا، لیکن میکسیمم ان کے جملوں میں پوری روانی تھی، صحت بھی ان کی اچھی ہو چکی ہے، تو انہوں نے کافی اس میں باتیں کی۔ تو انہوں نے اپنے بولنے کے حوالے سے بتایا کہ 1-2 دن میں ان کے معاملات بہتر ہوئے، اچانک ان کی گویائی آ گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو سوچ پھیلائی گئی مجھے اس پر اب افسوس ہے، میں نے کبھی زندگی میں یہ سوچا نہ تھا کہ اگر کبھی غائب ہوا تو وہ ریاست کے مفاد میں ہو سکتا ہے، میں معافی مانگ لیتا ہوں اس کے اوپر ان سارے لوگوں سے جن کا دل دکھا ہو۔ تو بنیادی طور پر وہ جو کہنے کی کوشش کریں کہ ان کے بیان سے اگر کسی کو تکلیف ہوئی ہے، جو بولتے رہے تو اس کی وہ معافی مانگتے ہیں۔ تو بڑا لمبا چوڑا انٹرویو ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن میرا جو اس میں بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک تو ان کی قوت گفتار واپس لوٹ آئی ہے تو ویلکم، وہ یوٹیوب پر پروگرام کریں گے، بڑے پاپولر صحافی ہیں، اور ایک پاپولر بیانیے کے ساتھ وہ چلے ہوئے ہیں، اور یوتھیوں کے وہ مین آئیکن ہیں۔ ان کے حوالے سے یوتھیوں کو ہی ایک سورس آف انفارمیشن کے جو بڑے ٹائکون ہیں، راجہ عادل جو کہ بگوڑے ہیں فوج کے، انہوں نے بھی یہ دعویٰ کیا تھا کہ ان کو اب لانچ کیا جا رہا ہے، ری لانچ کیا جا رہا ہے، یہ اب عمران خان کی جگہ پہ یعنی پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے وہ ان کو دینے کا پلان بنایا جا رہا ہے۔ اب پتہ نہیں ہے انہوں نے ان کے انٹرویو سے اندازہ لگایا ہے یا اس کے پاس کوئی انفارمیشن ہے کہ عمران ریاض کو اب بولنے کی اجازت دی گئی۔ تو میرا بھی گمان یہ کہ شاید اب انہیں بولنے کی اجازت ہے، اس سے پہلے یا انہیں اجازت نہیں تھی یا وہ دانستہ پلان کے تحت نہیں بول رہے تھے، تاکہ ان کے بارے میں جو ہے وہ ہائپ کریٹ رہے، ان کے بارے میں فوری طور پر اگر پروگرام کریں گے تو دوبارہ مشکل میں آ سکتے، تو انہوں نے نہیں کیا۔ اب وہ اس پوڈ کاسٹ کے بعد تو ان کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہونی چاہیے کہ وہ آ کے اپنا کسی بھی ان کا اپنا یوٹیوب چینل ہے اس کے اوپر اپنے خیالات و افکار کا اظہار کریں، لیکن پوڈ کاسٹ میں میاں اشفاق کے، چونکہ میاں اشفاق وکیل بھی ہے، اب انہوں نے بھی یوٹیوب چینل کھول لیا ہے، تو ظاہر ہے ان کو آتے ہی ایک وہ کہتے ہیں نا احسان کا بدلہ انہوں نے اتار دیا ہے۔ ایک معروف صحافی نے کسی بھی نئے یوٹیوبر کو اگر انٹرویو دیا تو اس کو دیکھنے کے لیے ظاہر ہے وہاں پر ویورشپ کی یہ لگار ہے، اور اس کے بعد جب یہ انٹرویو تمام یوٹیوبرز اور سینئر صحافی ڈسکس کر رہے ہیں تو پھر اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ تو عمران ریاض کو اب عمران ریاض عمران خان کی جگہ لے سکتے یا نہیں لے سکتے، لیکن وہ اپنی پرانی جگہ لے لیں یا اپنی پرانی جگہ لینے کے لیے یقینی طور پر تیار ہو چکے ہیں،
اور اب جلد ہی ہم انہیں دیکھیں گے کہ وہ اپنے خیالات سے اس قوم کو نوازیں گے. دیکھنا صرف یہ ہے کہ کیا وہ بھی یہ جو چلہ کاٹ کے آئے ہیں اس کے بعد ان کی افکار میں کوئی تبدیلی آئی ہے یا وہ اپنے پرانے موقف پر قائم ہیں. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی اگلے ولاگ میں. اپنا گرد و نواح کے لوگوں کو بہت خیال رکھیے گا.